نشانی پیش کرنے کا انہوں نے تقاضا کیا تاکہ ہم تصدیق کر لیں آپ کی، اور ہم آپ یعنی حق جو نہیں تھے، حق کے طلبگار نہیں تھے، بلکہ در حقیقت حق سے انکار کے لیے بہانہ ڈھونڈنے والے تھے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی جانب نازل کی ہے واضح اور روشن دلائل، بہت سارے معجزات آپ کو دیے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے دیے گئے ہیں، اور آپ نے سنے بھی ہیں علماء کرام سے، اور خود پڑھے بھی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درختوں کی بات کرنا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کے اندر جب وہ دودھ ڈالتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ہو جانا اور بہت سارے لوگوں کے لیے پورا ہو جانا، کافی ہو جانا۔ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا ایک مختصر جو 2-3 بندوں کے لیے کھانا تیار کیا گیا تھا، اور بیوی نے کہا بھی تھا کہ آپ جا کر اللہ کے نبی کو کان میں کہہ دے کہ آپ کے لیے تھوڑا سا ایک کھانا تیار کیا ہے، تو آپ آ جائیں اور ایک آدھ ساتھی اور لے آئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ آؤ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، اور کہا کہ جب آپ گھر جائیں تو برتن سے ڈھکن نہیں اٹھانا، اور پھر اللہ کے نبی جاتے ہیں اور اس میں تھوکتے ہیں، اور وہ پھر تمام صحابہ کرام کے لیے وہ کھانا پورا ہو جاتا ہے۔ یہ معجزات ہیں بہت سارے، اس طرح کے دیگر معجزات۔ تو جب انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی جانب بہت ساری واضح نشانیاں، روشن نشانیاں اور دلائل نازل کیے ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن اس سے انکار نہیں کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں، بدکار لوگ ہی اس سے انکار کرتے ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وَمَا إِلَّا، جب کسی عبارت کے اندر آ جائے تو یہ حصر پیدا کرتا ہے، تخصیص پیدا کرتا ہے۔ تو فاسق لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں ان نشانیوں سے جو ہم نے آپ کے اوپر اتاری ہے، نازل کی ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی تو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہے، اور آپ کا امی ہونا ہے، اور ایک امی شخص سے اس طرح کی فصیح اور بلیغ کلام کا ظاہر ہونا ہے، اور ایسے جامع کلام کا ظاہر ہونا ہے جو ایک پورا سسٹم اور نظام دینے والا کلام ہے۔ یہ عظیم معجزہ ہے، اس سے بڑھ کر پھر دیگر معجزات کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایک معجزہ کافی تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کو تو بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو یہ معجزات، یہ منکرین جو تھے، اصل میں لوگوں کے اندر بددلی پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو انکار پر آمادہ کرنے کے لیے اس قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے۔ مثلا کبھی کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ احد کی پہاڑی کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، یا آپ کے ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی محل ہو، آپ کے لیے کوئی باغ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ مطالبے وہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ دعوت حق روشن دلیلوں کے ساتھ ظاہر ہوا ہے، جن سے کوئی بھی راست باز انسان انکار نہیں کر سکتا، اور علماء یہود باوجود کتاب اللہ کے حامل ہونے کے اگر انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نیا مظاہرہ نہیں ہے کہ جس پر تعجب کیا جائے، یہ ان کا وتیرہ ہے، یعنی کوئی معجزات کی کمی نہیں ہے۔ لیکن کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ انکار نہیں کرتا، یہ باوجود علم کے انکار کرتے ہیں، تو یہ جہود ہے۔ جان بوجھ کر قطعی دلائل معلوم ہوتے ہوئے بھی ضد اور تعصب کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے امر حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور یہی ان کا جہود ہے۔
اس لیے فرمایا وما یکفر بها الا الفاسقون، اور ان معجزات سے اور روشن نشانیوں سے انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون، کیا جب بھی کوئی اقرار اور عہد انہوں نے کیا ہے، یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے نبذہ فریق منہم، تو اس کو پھینک دیا ہے ان میں سے ایک جماعت نے۔ تو یہ ان کا وتیرہ ہے کہ جب بھی کوئی اقرار کرتے ہیں تو اقرار باندھیں گے، اور اقرار باندھنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اس کو پھر توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے یقین نہیں کرتے۔ اکثریت ان کی ایسی ہے کہ یقین کرنے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے سامنے حق واضح نہیں ہوا ہے، ان کے اوپر حق روشن نہیں ہوا ہے، یہ وعدے بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنے وعدوں سے منہ پھیرتے ہیں اور وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نبذ طرح الطرح، النبذ الطرح، پھینک دینا۔ فریق، ایک جماعت منہم، ان میں سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کبھی وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب کبھی آیا ان کے پاس، اہل کتاب کے پاس، رسول، کوئی پیغمبر، نبی، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، کہ جو اللہ کا مقرر کیا ہوا پیغمبر ہو اور وہ آیا ہو ان کے پاس، مصدق لما معہم، اس حال میں کہ وہ پیغمبر تصدیق کرنے والا ہو، سچا ماننے والا ہو، لما، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو ان کے پاس ہو۔ تو اس کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے جب کبھی ان کے پاس اللہ کی جانب سے پیغمبر آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین، تو پھینک دیا فریق، ایک جماعت نے یا ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جو اہل کتاب ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب والے لوگ ہیں، تو جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک جماعت یا ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ جب کبھی ان کی عادت رہی ہے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر ان کے پاس اللہ کی جانب سے اس حال میں آیا ہے کہ جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہو اور ایسی کتاب لے کر آیا ہو کہ جو ان کے پاس موجود کتاب ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہو، تو ان میں سے ایک گروہ نے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کیا کیا؟ اس کو پھینک دیا، چھوڑ دیا۔ کس کو چھوڑ دیا اور پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں اور اہل کتاب کی جو بری عادت اور خصلت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پیغمبر آتے ہیں، ان کے پاس جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ یہی کیا ہے، اور اب یہ آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے، اس حال میں آئے ہیں کہ جو ان کے پاس موجود کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے،
لیکن اس کو بھی ان میں سے ایک گروہ نے پس پش ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ سرے سے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ باہر کے یہ دین جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا ہے، تو یہ اس لیے دیا ہے کہ اس کو مٹایا نہ جائے، بلکہ تازگی بخشنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، نئی زندگی دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے اس بات کو نہ ماننا یہ سراسر زیادتی ہے، اور یہ خود اپنے دین کی جڑ کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ ان لوگوں نے کیا اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی شروع کر دی، یہ تابع ہو گئے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس کے کہ جو شیاطین پڑھتے تھے عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں اور بادشاہت میں۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے، ان لوگوں نے ان واہیات کی پیروی شروع کر دی، اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کی طرف سے تو ان کو کتاب بھیجی گئی تھی، اور وہ اس حال میں وہ کتاب اللہ نے بھیجی تھی کہ جو ان کے پاس موجود کتاب تھی، شریعت تھی، وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال کر اس کے بجائے انہوں نے کس چیز کی پیروی شروع کر دی؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی شروع کر دی اس جادو کی کہ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا۔ انسانوں اور جنوں میں سے جو شیاطین تھے انہوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، سحر سکھلاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اسی طرح ان لوگوں نے پیروی شروع کر دی، پیچھے چل پڑے کس چیز کے؟ مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اس جادو کے کہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، بِبَابِلَ، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، وہ دو فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت فرشتے۔ تو ہاروت اور ماروت فرشتے پر جو چیز نازل ہوئی تھی، انہوں نے اس کی پیروی شروع کر دی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، جبکہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ دونوں فرشتے نہیں سکھلاتے تھے کسی کو بھی، وَمَا يُعَلِّمَانِ، جبکہ یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت تعلیم نہیں دیتے تھے، نہیں سکھلاتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی وہ چیز جو ان کو اللہ نے دی تھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، کہ یقیناً ہم بطور آزمائش ہیں، ہم تو ایک آزمائش کے طور پر ہیں، فلا تکفر، لہذا تم لوگ کفر نہ کرنا، تم لوگ کفر نہ کرنا، انما نحن فتنۃ، ہم بطور آزمائش آئے ہیں تمہارے پاس، لہذا آپ لوگ ہم سے وہ جادو نہ سیکھیں جو جادو ناجائز اور حرام اور غلط ہیں، اور اس کو غلط استعمال نہ کریں، فلا تکفر، لہذا تم کافر نہ ہو، کفر نہ کرنا۔ لیکن فیتعلمون منہما، یہ لوگ سیکھتے تھے، یتعلمون، تعلم سیکھنے کو کہتے ہیں، تو یہ سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ان دونوں فرشتوں سے، ما، وہ جادو، یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈالتے تھے بین المرء وزوجہ، شخص اور اس کی بیوی کے درمیان، میاں اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو وہ ان سے سیکھتے تھے۔
وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، حالانکہ یہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، بھی اس جادو کے ذریعے سے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہو جائے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور یہ لوگ سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ وہ جادو جو ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتا تھا، جو ان کے لیے ضرر کا باعث تھا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور جو ان کے لیے نفع کا ذریعہ نہیں تھا، ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھا، بلکہ جو ان کے لیے نقصان دہ تھا وہ جادو ان سے سیکھتے تھے اور نفع والا نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ اور یقیناً وہ جان چکے تھے، ان کو پتہ تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ یہ بات ان کو معلوم تھی اور وہ جانتے تھے، سمجھ چکے تھے کہ البتہ جو بھی اس جادو کو لے گا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو بھی اس جادو کو لے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی یہ آخرت میں نجات نہیں پا سکیں گے، یہ بات ان کو پتہ تھی اور یہ بات انہوں نے ان کو سمجھائی تھی اور بتلائی تھی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور البتہ بری تھی وہ چیز کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا۔ وَلَبِئْسَ اور البتہ بہت بری تھی، ماں وہ چیز شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جانتے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر یہ لوگ ایسے ہوتے، آمنوا کے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، اپنے آپ کو بچاتے، تقوی اختیار کرتے اور اپنے آپ کو بچاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ تو البتہ اللہ کی جانب سے جو ثواب اور بدلہ ہے وہ ان کے لیے بہترین تھا۔ لَمَثُوبَةٌ البتہ وہ بدلہ اور ثواب جو من عند اللہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے ہے، خیر بہتر تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، ایمان بھی نہیں لایا، تقوی بھی اختیار نہیں کیا، ثواب اور اس خیر سے محروم ہو گئے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ جانتے، کاش کہ یہ سمجھتے۔ یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ان یہودیوں نے اور اہل کتاب نے شیاطین جو کچھ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے، انہوں نے ان کی پیروی شروع کر دی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں کیا ہوا تھا؟ ان آیات کے ذریعے سے یہودیوں کی ایک اور بری عادت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے ان میں بھی تھی کہ وہ کتاب اللہ کو چھوڑتے تھے اور کتاب اللہ کو انہوں نے ترک کیا تھا۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور یہ لوگ جادو کے پیچھے لگے تھے اور مقصود کیا تھا، یہ اپنی دکانیں اس طریقے پر چمکانا چاہتے تھے کہ ان کی گدیاں چلے اور یہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے مسخر کر کے رکھے، کیونکہ عام لوگ تو صحیح بات کو نہیں مانتے ہیں، تو چنانچہ اس جادو کے ذریعے سے لوگوں کو تابع کرنا چاہتے تھے۔ جادو کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں کہتے ہیں کلو ما لطفا ما خذوہ ودقا، مفردات القرآن اور صحاح اللغات نے نقل کیا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو باریک ہو اس کا ماخذ اور دقیق ہو، اس کو لغوی اعتبار سے جادو کہا جاتا ہے۔ یہ اسباب پر منحصر ہوتا ہے جادو، لیکن اسباب جادو کے دو قسم کے ہوتے ہیں۔
مادی اور غیر مادی. کچھ اسباب ایسے ہیں جو مادی طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان اسباب کے ذریعے اس میں اثر ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر مادی ہوتی ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طرح وہ جو قافلہ جا رہا تھا اور کسی سردار کو بچھو نے ڈسا تھا اور ایک صحابی کیا اور انہوں نے اس کو دم کیا سورہ فاتحہ کے ذریعے، تو یہ ایک غیر مادی سبب ہے کہ جس کے ذریعے اس کا اثر ہوا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے عوض میں کچھ چیزیں بھی دی تھی. تو بہرکیف یہ روحانی اور معنوی چیز ہے. اس طرح بعض گند ارواح جن کا شیطانوں سے تعلق ہوا کرتا ہے، شیاطین سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو ان کی تعلق کی وجہ سے وہ بھی بعض اوقات اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس کا بھی اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر بعض جادوگر کیا کرتے ہیں؟ نظر بند کرتے ہیں، حقیقت تبدیل نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے نظر کو بند کرتے ہیں. آپ کو وہ چیز اسی طرح نظر نہیں آتی جس طرح وہ چیز ہوتی ہے حقیقت میں. البتہ یہ ہے کہ بعض کیا جادو کے ذریعے سے کسی چیز کی تبدیلی، ہیئت کی تبدیلی ہو سکتی ہے. تو ویسے بقول مشہور کہ یہ ہے کہ یہ بھی جادو کے اندر اثر ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل کر لے. تو یہ جو جادو ہے اس کے اقسام تو بہت زیادہ ہیں، صرف 2 ایسے ہیں کہ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک وہ جادو کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جن اور انس کے شیطانوں نے کیا تھا، جس کا یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر ہے. اور سلیمان علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں تھا. کتابیں انہوں نے لکھ کر چھپائی تھی جادوگروں نے. بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے یہ کتابیں چھپائی ہوئی تھی جادوگر لوگوں نے. ظاہر بات ہے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہوتا. اور اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ کتابوں کو نہ چھوڑتے ادھر اور ان کو پکڑ کر ان کو سزا دیتے. تو پھر سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے یہ جادو کی جو کتابیں لکھی ہوئی تھی اور جادو کی چیزیں چھپائی ہوئی تھی ان کو نکال کر لوگوں میں انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، واویلا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو اس جادو کی وجہ سے قائم تھی، اور ایک انگوٹھی تھی کہ اس انگوٹھی کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام گویا کہ اس نظام کو چلاتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تو دیکھیں اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بہتان لگایا، الزام لگایا، اور ایک غیر حقیقی بات کی طرف انہوں نے غلط بات سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انسان اور جنات جو شیاطین تھے جو پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں جادو، ان لوگوں نے اس کی پیروی شروع کر دی، خود بھی ان کی پیروکار بنے اور قوم کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہا کہ لوگ بھی اسی جادو کے پیچھے چلے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، یہ جادو تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. تو یہ جادو ہے کہ جس کا یہاں ذکر کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. جادو اثر کرتا ہے اور یا نہیں کرتا، تو عالم اسباب میں سے ایک چیز ہے اثر کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اثر کرتا ہے تو یہ جائز ہو جائے، جائز ہو گیا. کوئی چیز اثر کرتا ہے تو اس کے اثر کرنے کی وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے، وہ ناجائز ہے. آج کل بھی لوگ جادو کرتے ہیں، ٹوٹکے کرتے ہیں، تارے باندھتے ہیں، اور بہت زیادہ چلن عام ہو گیا ہے. اور یہ اس دور کے اندر ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر اصل دین لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر لوگ واہموں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بکواسات کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اسی طرح وہاں بھی تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو ان بکواسات کے پیچھے لگانا چاہا. کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ لوگوں سے جو ہے مال اور دولت
اور جاؤ حشمت حاصل کرتے رہے اور ان کی گدی چلتی رہے. تو اس طرح کے لوگ جو خبیث النفس لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جادو ٹونے کرتے ہیں. دوسری قسم جادو کا وہ ہے جو مورخین نے فرات کے کنارے یہ بابل شہر میں جو ہوا تھا اس کا ذکر ہے. اور یہ بابل شہر کہاں تھا؟ یہ عراق کا مرکز ہے. ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے اس علاقے کا نام ار تھا. وہاں بھی جادوگر تھے اور وہ جادوگر بھی اہل ایمان کے اور موحدین کے راستے روکتے تھے اور رکاوٹ بناتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے بھیجے تھے اس شہر میں، یہاں جس کا ذکر کیا گیا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ وہ انہوں نے پیروی شروع کر دی اس جادو کی کہ جو نازل کیا گیا اتارا گیا تھا 2 فرشتوں کے اوپر بابل شہر میں جو کہ عراق میں تھا. تو یہ فرشتے اللہ نے کیوں بھیجے؟ انسانی شکل کے اندر بھیجے. جس طرح اس سے پہلے بھی فرشتے آ گئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس اور حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، یہ چونکہ عذاب کے لیے اس قوم کے اندر آئے تھے. تو اسی طرح یہ فرشتے بھی انسانی شکلوں کے اندر آئے تھے اور ان لوگوں کو ان نے بتایا بھی تھا تاکہ جس جادو کی وہ پیروی کر رہے ہیں اس جادو کی رد کر لیں. رد کرنے کے لیے قرآن میں اس کا ذکر ہوا. اور کسی چیز کا کہ جو چیز ناجائز ہو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے بیان کرنے کو کفر نہیں کہا جاتا. اس پر عقیدہ رکھنے اور اس پر عمل کرنے، اگر وہ کام کفر کا ہے تو کفر ہو جائے. اب یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس بابل شہر کے اندر جو بھیجے تھے تو پھر انسان کیوں نہیں بھیجے؟ ہاں جی، تبلیغ کے لیے پیغمبر ہوتے ہیں تو پیغمبر بھیجتے. جواب یہ ہے کہ ایک خاص مسئلے کے لیے آئے تھے اور اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر کوئی رکاوٹ بیان نہیں کی ہے کہ فرشتے نہیں بھیج سکتا اللہ تعالیٰ. نہ اللہ کے اوپر کوئی قدم لگا سکتا ہے، پابندی لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بھیجے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، جس طرح وہ فیصلہ کرتا ہے بھیجتا ہے. تو تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاص شہر کے اندر بابل شہر میں یہ 2 فرشتوں کا انتخاب کیا کہ وہ جائے اور ان لوگوں کو سمجھائے اور ان کی تربیت کر لے. تو یہ جادو سے انسان احادیث کے اندر اس کی گناہ کبائر کے اندر شمار کیا گیا ہے. 7 الموبقات، ہلاکت خیز گناہوں میں سے ایک جادو شمار کیا گیا ہے. تو اس میں اگر جادو ایسا ہو کہ اس میں کفری اور جاہلانہ الفاظ ہو تو ایسے جادو کفر ہوگا اور اس جادوگر کو قتل کیا جائے گا. اگر اس نے ایسا جادو کیا ہے کہ جس نے کسی انسان کو گویا کہ قتل کیا ہو، مثلا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگروں نے کفر کیا تھا. تو کافر اور کفر کی بھی 2 قسمیں ہیں. بعض پر کافر بعض پر ہوتے ہیں، بعض پر کافر نہیں ہوتے ہیں. مثلا جس جادو کے اندر اگر کفر کے الفاظ ہو، کفری الفاظ ہو، شرک کے الفاظ ہو یا ایسا عمل ہو کہ اس عمل کے ذریعے وہ جادوگر کفر کرتا ہو، شرک کا ارتکاب کرتا ہو، تو بلحاظ عمل کے وہ کافر ہوگا. اگر وہ اور بلحاظ عقیدہ بھی کافر ہوگا. اور اگر وہ عمل تو کفر کا ہے لیکن اس میں الفاظ کفری نہیں ہیں تو پھر اس کو کفر کا عمل تو کہا جائے گا لیکن اصطلاح میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. کسی شخص کی قتل یعنی سیر سے اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے جادو کیا تھا اور جادو کے ذریعے فلان شخص مر گیا یا قتل کیا گیا ہے تو ایسے شخص کو شریعت مطہرہ کے اندر قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ بھی قاتل ہے. اور اگر صحت سے قتل ثابت ہو جائے لیکن یہ احتمال ہو کہ یہ اس جادو کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ قتل ہوا ہو تو کہتے ہیں ایسی صورت میں سزا تو دی جا سکتی ہے لیکن قتل نہیں کیا جا سکتا. باہر کی یہاں ایک اور بھی بات لمبی ہو جائے گی. ایک قصہ جو ان 2 کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے اور ان 2 فرشتوں کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. ابن حبان نے اور مسند ابن احمد ابن حنبل میں ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو اس روایت کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ بابل شہر میں لوگ گناہ کرتے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شہوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس لیے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے، اگر ہمیں بھی یہ طاقت دی جائے۔ تو انسانی شکل دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور انہوں نے پھر اس سے یہ گناہ کا ارتکاب ہوا، اور پھر وہ جو ہے نا قید کر لیے گئے اور کنویں کے اندر زبانوں سے لٹکائے گئے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے یہ ویسے بکواسات ہے اور اسرائیلی روایات ہیں، اور یہ ویسے اللہ کے نبی کی طرف اس کو منسوخ کیا گیا ہے، روایات میں بعض لوگوں نے نقل کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے کہ جس کا میں ذکر کر لوں، اور اگر کسی ہمارے مفسرین میں سے بعض نے نقل کیا ہے تو انہوں نے رد بھی کر دیا ہے، بعض لوگوں نے تعویلات کی ہے۔ بار کی اتنی بات کافی ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ان شیاطین نے کفر کیا تھا کہ جو لوگوں کو سحر اور جادو سکھلایا کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور انہوں نے پیروی شروع کر دی اس جادو کی کہ جو دو فرشتوں کے اوپر بابل شہر میں نازل ہوا تھا، ہاروت اور ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ، یہ فرشتے جب آئے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ چیز ہم سکھلاتے ہیں جس طرح کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاسفر لوگوں کو فلسفہ سکھلاتا ہے اور کوئی چیزیں سکھلاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ سیکھنے والے لوگ اس پر کوئی غلط کام کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا الزام اس کے سکھلانے والے پر نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو لہذا وہ کہتے تھے کہ یہ جادو جو ہم آپ کو سکھلاتے ہیں اس لیے سکھلاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ غلط چیز ہے، اور اس میں یہ چیز اگر کوئی کرے گا تو اس کا یہ توڑ ہے۔ تو یہ سکھلاتے تھے، اور پھر ساتھ کہتے بھی تھے کہ تم نے کفر نہیں کرنا، غلط جادو کو استعمال نہیں کرنا۔ جو جادو آپ سیکھتے ہیں پہلے تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیکھے مت ہم سے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر بھیجا ہے، اور اگر تم اس آزمائش میں ناکام ہو گئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ یہ اس طرح سیکھنا نہیں ہے، لیکن اگر سیکھتے ہیں تو پھر اس کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ اس میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے اس کردار کا ذکر کیا گیا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمْ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو کے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے، جدائی ڈالتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ ابلیس جو ہے نا پانی پر اپنا تخت رکھ لیتا ہے اور اپنے کارندوں کو بیچتا ہے، اور پھر ان کی کارگزاری واپس جب آتے ہیں تو شام کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں جس کو سب سے زیادہ داد ملتی ہے وہ ابلیس، وہ شیطان ہوتا ہے کہ جو آ کر یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے فلان جگہ میں میاں بیوی کو الگ کر دیا اور ان کے درمیان تفریق ڈال دی، جدائی ڈال دی، اور شوہر کو اتنا آپے سے باہر ہو گیا کہ اس نے اپنے بیوی کو طلاق دی اور آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا، اور ان میں تفریق اور جدائی پڑ گئی۔ تو یہ اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو شاباش دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نے کام کیا ہے۔ چنانچہ یہ کام جنات کرے یا انسان کرے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کرنے کا کام جو کرتے ہیں، یہ در حقیقت وہی کام ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اس کے ذریعے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ رب العالمین نے اگر کسی کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو پھر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بصورت دیگر بذات خود اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچائے۔ وہ تو حدیث میں بھی ہے، دوسری حدیث جو ہے کہ جان رکھو کہ اگر انسان اور جنات پہلے اور بعد والے اور موجود یہ سارے اکٹھے ہو جائے اور آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العالمین نے چاہا۔ اور سارے اسی طرح یہ سارے اگر اکٹھے ہو جائے اور چاہے کہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر وہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہو۔ تو باہر کے یہاں بھی یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ سیکھتے وہ تھے کہ جو ان کے لیے نقصان والا تھا اور جو ان کو نفع نہیں دیتا تھا وہ سیکھتے تھے۔ شرارتی قوم تھی نا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اللہ نے فرمایا کہ بہت برا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے، کاش کہ یہ جانتے اور یہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے، جادو ٹونوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، جو کتاب وہ لے کر آئے تھے اسی پر عمل کرتے، تو یہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کہا کرو راعنا، راعنا نہ کہا کرو،
یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور راعی یہ گڈریے کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ اس کو عبرانی زبان میں احمق اور جاہل کے لیے استعمال کرتے تھے، یا تو بہرا ہو اس کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی تھوڑے سے زبانوں کو لچک دے کر ہاں جی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، راعینا، اے ہمارے گڈریے، اے بے وقوف، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اہل ایمان مسلمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بعض اوقات مجلس میں کہتے تھے نا کہ ہماری رعایت کریں، ہمیں تھوڑا سا بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ ہمیں دہرائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ لفظ، اس لفظ پر پابندی لگائی راعنا، بلکہ اس کی جگہ کیا کہا، وقولوا انظرنا، یہ لفظ استعمال کر لو جو بالکل بغیر گرد و غبار کے ہے اور صاف لفظ ہے، اور اس کا مطلب آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے۔ انظرنا کہہ دیا کرو مجلس رسول میں کہ ہمیں انتظار کرنا، واسمعوا، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اس لفظ کی بھی ضرورت نہ پڑے، کیا کرو، واسمعوا، سن لیا کرو، کان لگا کر سن لیا کرو۔ تو جب بات آپ خوب اچھی طرح سن لیں گے تو پھر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ رائنا یا انظرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر پابندی لگائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے ایک قانون ثابت ہوتا ہے جس کو قانون سد الذریعہ کہتے ہیں، کہ ایک امر غیر ممنوع فی نفسہ، وہ ممنوع نہیں ہے لیکن اس کے ارتکاب اور اس کے کرنے سے ایک شخص ممنوع کام میں اور حرام کام میں واقع ہو سکتا ہے، تو وہ کام اگرچہ جائز ہے اور اس کا کرنا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ناجائز کام کا ذریعہ بن رہا ہے لہذا اس جائز کام کو ترک کر لیا جائے۔ اس کو قانون سد للذریعہ کہتے ہیں، فقہ کے اندر اس کے لیے بہت سارے قواعد ذکر کیے گئے ہیں۔ تو لہذا یہود کے اس عادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے تحت پابندی لگائی کہ اگرچہ یہ لفظ استعمال کرنا جائز ہے لیکن چونکہ یہ ذریعہ بن رہا ہے ایک ناجائز کام کے لیے اور غلط چیز کے لیے، اللہ کے نبی کو اذیت دینے کے لیے اس کو یہ یہودی لوگ استعمال کرتے ہیں یا منافق لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اے اہل ایمان تم لوگ یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ اگرچہ یہ لفظ استعمال کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے اگر اس کو اصل معنی میں استعمال کیا جائے، لیکن وہ لوگ تو اس زبان کو ٹھیڑی کر کے استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، تو اس لیے تم لوگ یہ استعمال نہ کرو۔ تو ایک قانون ہے کہ بعض اوقات کچھ چیز ایسی ہوگی کہ بذات خود جائز ہوگی لیکن جب وہ ناجائز کا ذریعہ بن رہا ہوگا تو اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافر لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، پینفل عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کافر لوگ کیا ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں۔ ما یود، ود یود محبت کو کہتے ہیں، پسند کرنے کو کہتے ہیں، نہیں پسند کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود اور نصارہ میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم، یہ کہ نازل ہو جائے تمہارے اوپر، من خیر من ربکم، کوئی خیر اور بلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ سرے سے چاہتے ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بلائی، کوئی خیر والی چیز تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ تو یہ قرآن کریم ایک خیر کثیر ہے، یہ تمہارے اوپر یعنی اللہ کے نبی کے اوپر، امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لہذا یہ کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور مشرک لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ کیوں ان کے اوپر نازل ہوا۔ ما یود الذین کفروا من الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ کیوں؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر یہ ان کے اوپر نازل ہو جائے تو ان کی ریاست ختم ہو جاتی ہے، ان کی سرداری اور ان کی چودراہٹ چلی جاتی ہے۔ روح المعانی والے نے ترجمہ کیا خوف من فوات ریاست و زوال الریاست، ان کی ریاست ظاہر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں چاہتے، نہ مشرکین چاہتے ہیں، آج بھی نہیں چاہتے ہیں، اور اس دور میں اہل کتاب بھی نہیں چاہتے تھے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن دیکھیں واللہ، اللہ یختص، مختص کرتا ہے، چن لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، یہ تو اللہ کی مشیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر اللہ کے نبی کو چاہا کہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اپنا فضل فرمائے تو اس میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے چاہا، اللہ کے نبی پر نازل کیا، تو اس سے تم کیوں اناد کرتے ہو؟ پہلے جب یہی کتاب اللہ نے تمہارے
تمہاری امت کے اندر تمہارے نبی کے اوپر نازل کیا تھا تو تم پسند تھے، اب وہی کتاب اللہ نے اس امت کو اللہ نے نازل کی ہے اور دی ہے، وہی نازل کی ہے، تو تم اس پہ حسد کرتے ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ فضل والے ہیں عظیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها، ما وہ ننسخ کہ جو ہم تبدیل کرتے ہیں، جو ہم منسوخ کرے، تو جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں من آیت، کوئی آیت یا کوئی حکم، او ننسہا یا ہم اس کو بلوا دیں، جو بھی آیت اور جو بھی حکم، ننسہا میں ہاں ضمیر آیت کی طرف راجع ہے، ہم بلوا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا ہم اس کی جگہ بہتر لاتے ہیں، او مثلہا اس سے بہتر لاتے ہیں، یا اس کم از کم اس جیسی لاتے ہیں۔ ایک آیت کو ہم نے منسوخ کیا، ایک حکم کو ہم نے منسوخ کر دیا، یا ہم نے اس کو بلوا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اگر ہم نے بلوا دیا یا منسوخ کر دیا تو ہم نے اس جیسا، اس سے بہترین حکم لایا اس کی جگہ، یا اس جیسے تو کم از کم لایا، تو لہذا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، تو جو فیصلہ وہ کرتا ہے اپنے فیصلوں میں ترمیم اور تبدیلی کرتا ہے۔ عام انسان اپنے فیصلے میں تبدیلی کرتا ہے، صبح کو کچھ فیصلہ کرتا ہے اور شام کو کچھ اور فیصلہ کرتا ہے، صبح کو فیصلہ کرتا ہے نکلتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، شام کو کہتا ہے نہیں جی وہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے، وہ اپنی حکمتوں کو سمجھتا ہے کہ مخلوق کے لیے کون سا کام کتنے زمانے کے لیے بہتر ہے، ہاں جی، اور کتنے زمانے کے لیے بہتر ہے، تو وہ فیصلہ حکم دیتا ہے، پھر اسی کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اب اس کو تبدیل کر لے اور اس کی جگہ اس سے بہتر دے دے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو لہذا یہ نسخ اور جو ہے منسوخ ہونے کا جو حکم ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ نسخ اصل میں نقل کرنے کو کہتے ہیں، شرعاً ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم لانے کو نسخ کہا جاتا ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگی بہنوں کے ساتھ سگے بھائی کا نکاح کرنا جائز تھا، ضرورت تھی، شرعی ضرورت تھی، لیکن اب ہماری شریعتوں کے اندر یہ حرام ہے اور ممنوع ہے، قرآن نے منع کر دیا ہے۔ اسی طرح روزوں کے حکم کو دیکھ لیں، فدیے کا حکم تھا ابتدا میں کہ روزہ اگر رکھ سکتے ہیں تب بھی فدیہ دیا کریں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ رخصت خاص لوگوں کو دے دی فدیے کی اور عام لوگوں سے حکم کو اٹھا دیا، تو یہ منسوخ اللہ رب العالمین کا تھا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ان کے نزدیک، ان کی تحقیق کے نزدیک 5 جگہوں پر نسخ ہوا ہے۔ نسخ کی 3 قسمیں ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ نسخ جو قرآن میں کیا گیا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ مطلقاً نسخ ہو جائے، مکمل طور پر حکم کو بدل دیا جائے اور اس کی جگہ دوسرا حکم لایا جائے، یہ بھی ایک نسخ ہے، اور اس طرح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس طرح کیا ہے قرآن کے اندر۔ دوسری نسخ کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ناسخ بھی قرآن میں موجود ہو، منسوخ بھی موجود ہو، دونوں موجود ہو، یعنی جو حکم منسوخ ہوا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہو اور جو اس کے لیے نسخ کرنے والا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہو، دونوں کی تلاوت ہو رہی ہو، ناسخ اور منسوخ دونوں قرآن میں موجود ہو، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری قسم کہ تلاوت تو منسوخ کی گئی ہو لیکن حکم اس کا باقی رکھا گیا ہو، جس طرح کہ ایک روایت میں ہے نا کہ جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت بدکاری کرے، بے حیائی کا ارتکاب کر لے تو فرجموہما، ان کو سنسار کیا کرو۔ اب یہ آیت، اس کا حکم تو اب بھی باقی ہے لیکن منسوخ التلاوت ہے، اس کی تلاوت ہوتی نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ تو نسخ کی یہ قسمیں ہیں جو بیان کر دیے گئے ہیں یہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہود لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے، طعن کرتے تھے کہ یہ تمہاری کتاب کیسے تم کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تو یہ تو اللہ رب العالمین نازل کرنے والا ہے، اجی، اور اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، تو جو اللہ عالم الغیب ہے وہ کبھی حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو، کبھی کہتا ہے نہیں یہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی طعنہ کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے، الزام لگاتے تھے قرآن پر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، اور ننسہا یا ہم اس کو بلوا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا تو ہم اس سے بہتر حکم لاتے ہیں، بہتر آیت لاتے ہیں، او مثلہا یا کم از کم اس جیسی لاتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی جو کچھ اللہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔
یہاں ایک پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا اور مختصر سا ذکر، فلسفیانہ بحث ہے نا، لوگ فلسفے جاڑتے رہتے ہیں اور بڑے فلسفی آج بھی موجود ہیں اور ہمارے سے پہلے کے دور میں بھی بہت سارے موجود تھے. تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ کل شیء میں شے تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ممکن ہو، موجود ہو اور اس سے خبر دی جا سکے. تو اب شریک الباری ممتنع، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ممتنع ہے، منع ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ حکم ہے نا. تو اب شریک الباری کے بارے میں خبر دی گئی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ شریک الباری کے موجود کرنے پر قادر ہے؟ یہ اب ایک فلسفہ ہے اور قادر نہیں ہے. تو اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، اگر میں یہ کہتا ہوں قادر نہیں ہے تو اللہ کی قدرت پر سوال اٹھتا ہے. ہاں، اور اگر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ پھر شریک کو پیدا کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ سوال ہے نا، فلسفیانہ سوال ہے. تو اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ یہاں شیء بمعنی یشاء کے ہے. ہاں جی، کیونکہ ولو شاء اللہ کے الفاظ دوسری جگہ استعمال ہوئے ہیں، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہے، اللہ چاہتا تو ایسا ہو جائے. کیونکہ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہیں، یہ بھی ہے. اور اللہ رب العالمین یشاء قدیر، اذا یشاء قدیر، جب وہ چاہتا ہے تو اس پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین شریک الباری کا سرے سے ارادہ ہی نہیں کرتا. جی، اپنے ساتھ کسی کو حصہ دار بنانے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا، ارادہ کرتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ شریک کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ارادہ کریں اور پھر یہ سوال اٹھے کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ارادہ ہی، اس کا ارادہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو اللہ کے ارادے سے ہر کام ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین شریک کا ارادہ ہی نہیں کرتا. جی، کارل مارکس نے بھی وہ فلسفی تھے، سرمایہ دارانہ نظام کے، سرمایہ داری کے وہ قائل تھے. وہ کہتا تھا کہ شخصی ملکیت ختم ہونا چاہیے. ہاں جی، ہاں، خلاف تھے. اور یہ ان کا جو فلسفہ تھا یہ 70 سال میں ختم ہو گیا. ہاں جی، انبیاء علیہ السلام کے نظریے کے جب خلاف ہوتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. ڈارون نے ایک نظریہ پیش کیا، ہاں جی، وہ بھی فلسفی تھا کہ کائنات ابتدا میں میکانیکی انداز میں اتفاقی طور سے ایک جرثومے سے پیدا ہوئی ہے. نعوذ باللہ، اتفاق، قانون بخت و اتفاق کے تحت یہ کائنات پیدا ہو گئی میکانیکی انداز میں. اس میں سے پھر جمادات تیار ہوئے، کچھ اجزاء نمو والے تھے، تو ارتقائی عمل کے نتیجے میں بندر بھی اسی طرح تھا، اور یہ بندر پھر ابتدا میں بندر تھا اور بڑھتے بڑھتے پھر انسان بن گیا اور اس کی دم جو ہے نا گز گئی. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اسی طرح فرائیڈ ہے، تو وہ بھی نفسیات کہتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جنسی معاملات میں پابندی لگانا یہ انسانی نشو و نما میں رکاوٹ ہے. ہاں، یہ ایک فلسفہ ہے کہ جنسی معاملات میں پابندی جو شریعت لگاتی ہے یہ تو کیا ہے، انسانی نشو و نما میں رکاوٹ ہے. انسان نشو و نما نہیں کر سکتے، انسانی نسل میں رکاوٹ ہے. نعوذ باللہ. اس پر پابندی لگانا اور اس میں فرق کرنا یہ انسانی فطرت اور نیچر کے خلاف ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایسے فلسفے ہیں جو ان لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں. ہاں، یہ خدا بیزار لوگ ہیں. تو اس طرح کے فلسفے لوگ اس طرح جانتے ہیں. تو لہذا اللہ فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. ہاں جی، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، فرمان روائی ہے، اقتدار اعلی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے ماں سوا نہ کوئی گارڈین اور ولی، ولا نصیر، نہ کوئی ہیلپر اور مددگار، کوئی عوان اور انصار نہیں ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یا پھر کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ اپنے اس پیغمبر سے سوالات کرو، پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوالات کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. مشرکوں کا ایک درخت، اس کو ذات و انوات کہتے تھے. جب مسلمانوں نے اس کو دیکھ لیا کسی سفر کے دوران کہ مشرک اس درخت کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پاٹ کرتے ہیں اور اس کو مقدس جانتے ہیں، تو مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ سوال کیا کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کی ذات و انوات ہونا چاہیے، مقرر کرے تاکہ ہم بھی اسی مشرکوں کی طرح کیا کر لیں، اس کی پرستش شروع کر لیں.
تفسیر کبیر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رافع ابن حرملہ وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کو لکھی ہوئی کتاب یا زمین میں چشمے یا کوئی صفحہ کو سونے کا بنا دو۔ یہ اس قسم کے سوالات انہوں نے کیے تھے۔ یا ایک شخص نے اٹھ کر پوچھا جب اللہ کے نبی نے حکم سنایا کہ مسلمانوں کے اوپر حج لازم ہے، فرض ہے، اگر وہ طاقت رکھتے تو حج کر لے، تو نے کہیے کہ ہر سال فرض ہے، 3 دفعہ سوال کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اس طرح سوال کیوں کرتے ہیں جب وہی نازل ہو رہی ہو؟ اب اگر یہ فرض ہو جاتا تو امت مشقت میں پڑ جاتی۔ تو لہذا یہاں اللہ فرماتے ہیں ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوالات کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ، جیسے کہ سوالات کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو سے اس طرح سوالات کیے جاتے تھے، بے جا قسم کے، فضول قسم کے، حتیٰ کہ گائے کے واقعہ تو ابھی ہم نے سنا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو بھی کفر قبول کرے ایمان کے عوض میں، ایمان کو بیچ دے اور بدلے میں کفر لے لے گا، فقط ضل سواء السبیل، وہ تو ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے۔ جو میانہ رستہ ہے، جو رستے کا بالکل وسط ہے، وہ اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس سے گم ہو گیا، بہت دور نکل گیا، ضل۔ اس نے جو درمیانی راستہ ہے، ٹھیک راستہ ہے، مستوی راستہ ہے، اس کو گم کر دیا، اس سے بہت دور نکل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کفر لے لیا اور ایمان چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ تم اللہ کے پیغمبر سے اس قسم کے سوالات نہ کیا کرو کہ گویا کہ جو کفر کے مترادف ہو۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، یہ بہت سارے اہل کتاب میں سے وہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ تم کو واپس کر دے، مرتد کر دے تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، کفر کی حالت میں تم کو لے جائے۔ تو کفار کی یہ خواہش ہے کہ یہ اہل ایمان چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے اور کافر بن جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ آپ لوگوں کو واپس کر دے ایمان لانے کے بعد کفر میں، کافر بنا دے۔ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ کیوں اس کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں کے اندر حسد ہے۔ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، بالکل اشکارا ہو چکا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، تو حق سے ان کو نفرت ہے۔ تو حق سے نفرت کی وجہ سے اور حسد کرنے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کاش کی مسلمان سارے کافر ہو جائیں۔ اور آج کا دنیا کفر اسی پر لگا ہوا ہے، مسلسل اہل ایمان کو دین سے برگشتہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سارے وسائل اس پر خرچ کرتے ہیں، ہم سے وسائل سمیٹ کر، ہم سے دنیا کی دولت لے کر اور ہم سے حاصل کرتے ہوئے اجی ہمارے اوپر استعمال کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اس قرآن کے قریب نہ جائے، مسجد کے قریب نہ جائے، ان کے اندر دوری پیدا ہو جائے، یہ اسلام کے جو آفاقی نظام ہے اس کے برکات سے محروم رہے۔ تو سارے وسائل اسی پر خرچ کر رہے ہیں، اور ہم سادہ لوگ مسلمان مغرب کے اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے۔ اجی ہم اسلام سے نفرت کرتے ہیں، دینی اصطلاحات سے نفرت کرتے ہیں، جہاد کی اصطلاح سے نفرت کرتے ہیں، مسجدوں سے مسلمان ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، قرآن میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر لیبل لگ جائے گا۔ تو اس دور میں بھی یہی چاہتے تھے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ۔ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے خیر خواہ ہے، ان کے دلوں کے اندر حسد بری ہوئی ہے، کینہ ہے، کینہ بغض ہے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کیونکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، بالکل سامنے ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو ہمارے مقابلے کی ہے، یہی دین ہے، یہ قرآن ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ باقی دنیا کے اندر کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو جتنے بھی نظام ہائے زندگی تھے اس کو آزما لیے اور دنیا میں ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اب دنیا کو کس چیز پر قائل کر لیں؟ سرمایہ دارانہ نظام بھی اس کو لے کر رہا ہے جی، اور کمیونزم نے بھی شکست کھائی ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے وہ حق واضح ہو چکا ہے، اس لیے حسد کرتے کہ تمام مسلمان برگشتہ ہو جائیں، اسلام سے ہٹ جائیں۔ فرمایا فاعفو، معاف کر دو ان کو، وصفحوا، اور درگزر کرو ان سے، جانے دو ان کو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، مثال کے طور پر یہ دو چیزیں کا ذکر کر دی۔
ہاں جی، تو اس کے علاوہ فرمایا کہ وما تقدموا، اور جو بھی تم آگے بھیجتے ہو، آگے کرتے ہو، لانفسکم، اپنے آپ کے نفع کے لیے، من خیر، کوئی بلائی، تم اپنی عاقبت کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے، من خیر، کوئی بھی بلائی، کوئی نیک عمل، تجدوہ عند اللہ، تو اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے کوئی بھی نیکی کی ہو، کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، ہاں جی، کوئی اللہ کے دین کے غلبے کا کوئی ایک قدم اٹھایا ہوگا اور وہ ضائع ہو جائے گا، نہیں۔ عالمت نفس ما احضرت، نفس کو پتہ چل جائے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، تمام چیزوں کا ان کو پتہ چل جائے گا، سارے سامنے آ جائیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ویسے یہ نماز کا حکم تو مکے میں بھی تھا اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، مدینے میں جب آگے تو باقی کچھ نمازوں میں اس میں اضافہ کیا گیا، 4 رکعتیں ہو گئی اور اس کی تفصیلات نازل ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی پہلے بھی تھا، اس کا حکم سابقہ امتوں میں بھی اس کا حکم تھا، لیکن اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ میں چلے گئے تو سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی اور اہل ایمان کو ان کی تفصیلات، نماز اور زکوٰۃ کے حکم دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ باقی بھی عبادات اس کے بعد فرض ہو گئی تھی۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور ان کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور میں نے آپ کو قیام کا معنی بتلایا تھا سورۃ بقرہ کے آغاز میں، ویقیمون الصلاۃ، کہ قیام سے مراد نماز کا کیا ہے، ایک ہے ادائے صلاۃ اور ایک ہے نماز کی اقامت، تو ان کے شرائط کے تحت ہوگا تو اقامت ہوگی، اور اگر شرائط کے تحت نماز قائم نہ کی جائے، باجماعت نہ ہو، اس کے شرائط سارے پورے نہ کیے جائے، ہاں جی، لوازمات پورے نہ کیے جائے، تو وہ اقامت نہیں ہوگی۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم نیکی اپنے آپ کے لیے بھیجو گے تو وہ پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے مگر وہ جو یہودی ہو، جیوس، او نصارى، یا کرسچن نصارہ ہو۔ تلک امانیہم، اللہ رب العالمین نے ان کے اس غلط واہمے کو اور خیال کو، اس کی تردید کی ہے۔ یہودی اور نصرانی اپنے مجلسوں کے اندر ذکر کرتے تھے، ایک دفعہ ان کا مذاکرہ ہوا تو ایک نے کہا کہ یہودی جائیں گے، عیسائی کے سامنے کہا، عیسائی نے کہا نہیں، عیسائی جائیں گے، یہودی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، یہ ان کی خالی خالی عرضیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ قل هاتوا برهانكم، اجی ان سے کہو کہ لے آؤ کوئی دلیل، قطعی دلیل، برہان قطعی دلیل، یقینی دلیل کہ جس کا توڑ نہ ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے، اس بات میں سچے ہو، یعنی اگر تم اس طرح کہتے ہو تو پھر کوئی دلیل پیش کرو، اس پر کوئی دلیل آپ کے پاس ہے کہ واقعی یہی کچھ ہونے والا ہے اور تم جنت میں یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے؟ نہیں، بلا، حق بات تو یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنے آپ کو سپرد کیا اللہ کے، وہو محسن، خالص اللہ کے سپرد کر دیا، سرنڈر ہوا اللہ کے سامنے، اپنے پوری ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیک روش پر چلنے والا ہو، وہو محسن، اس حال میں کہ یہ نیکی کرنے والا ہو، نیک روش پر چلنے والا ہو، فلہ اجر، اس کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہیں کہ اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہیں یہ غمزدہ ہوں گے۔ تو ان کے ایک اور غلط عقیدے کی اللہ رب العالمین نے تردید فرمائی اور کہہ دیا کہ یہودیت اور نصرانیت یہ کوئی نجات والا دین نہیں ہے، سچائی پر مبنی دین نہیں ہے، یہ تو مذہبی گروہ بندیوں میں مبتلا ہے، انہوں نے الگ الگ حلقے بنا دی ہے اور ہر ایک کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر گروہ اپنی سچائی کے وارث بنے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ خدا کی سچائی کا جو اصل مذہب ہے وہ اسلام ہے، ان کے لیے بھی اسلام تھا اور ہمارے لیے بھی اسلام ہے، لیکن انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا تھا، یہودیت بنائی ہوئی تھی اور نصرانیت بنائی ہوئی تھی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی کسی قابل اعتبار چیز پر نہیں ہے، جس دین پر نصارہ ہے اس دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ اور عیسائی کہتے تھے کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قابل اعتبار چیز نہیں ہے، جو دین، جس دین پر وہ عمل پیرا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی قابل اعتبار دین نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں۔
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور نصرانی بھی یہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کی طرح وہ لوگ کہ جو جاننے والے نہیں ہیں، یعنی مشرکین، تو کہتے ہیں كذلك، اسی طرح قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، کی ہے بات ان لوگوں نے بھی لا يعلمون مثل قولهم، جو نہیں جانتے ہیں، مثل قولهم، ان کے بات کی طرح، جس طرح انہوں نے قول کیا، تو ان کی طرح کی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں. تو مشرکین اور کفار مکہ، تو ان کے پاس تو کچھ بھی ہو تو خود اپنے آپ کو بیان پر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں، گلا باندھ تھے نا، تو ان کو کیا پتا، ان کے پاس کوئی کتاب تو نہیں تھی، کتاب کا علم تو نہیں تھا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں جس طرح یہ بات کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو منسوخ کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ ابراہیم کے مذہب پر ہیں. مشرکین مکہ اور کفار کہتے تھے، اور ہم ان کے مذہب پر ہیں، لہذا ہم نجات پائیں. تو ان یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح وہ بھی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، سو اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے روز فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے. جس چیز میں آپ اب یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور ہر گروہ اپنے آپ کی سچائی ثابت کرنے کے در پہ ہیں، اور اپنے آپ کو سچ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور ہمارا مذہب ٹھیک ہے. ہاں، یہ مذہبی گروپ بندیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کرے گا قیامت کے روز فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. نجران سے عیسائیوں کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یہود کے بڑے بڑے علماء بھی حاضر ہوئے. تو ایک یہودی نے انجیل شریف کی الہامی کتاب ہونے سے انکار کیا کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے، اور عیسیٰ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور عیسائیت کو جھوٹا کہا. اور عیسائی نے یہود کی بات کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ بات غلط کہتے ہیں، تورات جھوٹی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کر، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ مذہبی گروہ بندیاں اور تعصب جب انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، تو حق سے وہ جو ہے نا اندھا ہو جاتا ہے، حق پہ ان کو نظر نہیں آتا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ بیماری رد کر دی. کیا مطلب ہے؟ اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں تم اس طرح گروہ بندیوں میں اور فرقہ بندیوں کی وجہ سے تعصب میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور حق تم سے گم ہو جائے. ہے جی، تو اس لیے فرمایا کہ یہ بات تم نے بھی کی ہے. اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا حقیقت میں کون حق پر تھا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے روز فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں کہ جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. اب ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم کہ جو روکتا ہے اللہ کے گھروں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے. کس بات سے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے. اللہ کا نام لینے سے مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. وسعی فی خرابها، اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وسعی اور صحیح کرتا ہے، فی خرابها اس کی خرابی ہے.
متوجہ ہو؟ تو یہ سنچی ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب گئے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر عمرہ ادا کرنے سے روک لیے گئے تھے، معاہدہ ہو گیا تھا اور اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا. تو یہ بھی شان نزول ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس میں عیسائی لوگ گندی چیزیں ڈالتے تھے، پھینکتے تھے اور وہاں لوگوں کو نماز کے نہیں چھوڑتے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے رومی لوگ مراد ہے کہ وہ اہل کتاب اور مسلمان سب کے نزدیک مقدس گھر ہے، لیکن یہودیوں کا اس پر غلبہ تھا. تو روم سے ایک ظالم بادشاہ جو بخت نصر تھا، اس نے حملہ کیا. نصارا نے یہودیوں سے دشمنی کی بدولت ان کا ساتھ دیا، عیسائیوں نے یہودیوں سے دشمنی کی بدولت ان کا ساتھ دیا، حملہ اور ان کی حمایت کی. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا، اس کو خراب کرنا، ویران کرنا، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو روکتا ہے، منع کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کے گھروں، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے. اللہ کے گھر یہ مساجد کس لیے بنے ہوتے ہیں؟ نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے احکام کے فیصلے کرنے کے لیے. اس کی ایک حیثیت ہے اسلام کے اندر. تو اس سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کے نام یاد کرنے لینے سے لوگوں کو روکتا ہے. وسعی فی خرابہا، اور انہیں جاننے کی اور خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی لوگ کہ جو یہ کرتے ہیں اور اللہ کے ان گھروں سے، مثلا بیت اللہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حق ہی نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل ہو جائے الا خائفین، مگر اس حال میں کہ یہ ڈرے ہوئے ہوں. اس میں گویا کہ ایک قسم کی پیشن گوئی کی گئی کہ اسلام غالب آئے گا اور یہ مسجدیں محفوظ ہو جائیں گی، اور پھر یہ لوگ ان مسجدوں کے اندر یہ کافر، یہ یہودی اور نصرانی اور مشرکین نہیں آ سکیں گے. ہاں آئیں گے بھی تو ڈر کر آئیں گے اور اجازت لے کر آئیں گے کسی کام کے لیے اگر آئیں گے. اس لیے فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ما کان لہم ان یدخلوها، کہ نہیں ہے جائز ان کے لیے، کہ شان ہی نہیں ہے، ان کا حق ہی نہیں ہے کہ یہ داخل ہو جائے مسجدوں کے اندر. یدخلوها میں ہا ضمیر مساجد کی طرف راجع ہے. الا خائفین، مگر اس حال میں کہ وہ ڈرتے ہو. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، یہاں مسجدوں کا ذکر ہوا، اور مطلب یہ ہے کہ اگر مساجد میں نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ نے رب العالمین نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ سمت تو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیے ہیں. ہاں جی، لکل وجہۃ، ہر طرف اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے. تو اس لیے فرمایا وللہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی اللہ اس کے مالک ہیں، اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں تم منہ پھیرو گے تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ کی ذات موجود ہے. فَفِي أَيِّ مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ وَمِنْ أَيِّ موضع مِنَ الْمَوَاضِعِ، سو جس مقام میں جس مکان سے بھی تم تولو منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کی طرف منہ موڑو گے تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ کی ذات موجود ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ رب العالمین محدود نہیں ہے، مجسم تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو جسم اور جسمانیت سے منزہ اور پاک ہے، وہ وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. تو جہاں بھی تمہارا رخ ہوگا اللہ کے علم میں ہے. روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھی رات کو تاریکی میں، پتہ نہیں چلا کہ کون کا کس کا رخ کس طرف ہے. روایت تفصیل سے یہاں ہے لیکن موقع نہیں ہے. تو ان کو تشویش پیدا ہو گئی کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا، نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جو ہو گیا ہے ہو گیا ہے. جس طرف بھی رخ کیا، تحری، غور اور فکر کرو، معلوم کرنے کی کوشش کرو، جتنے بھی آپ کے پاس وسائل ذرائع ہیں معلوم کرنے کے استعمال کرو. رخ کا پتہ چل گیا تو ٹھیک، نہیں چلا تو جہاں آپ کے سیلس نے فیصلہ کیا کہ اس طرف رخ ہے تو اس طرف رخ کر لو، وہاں اللہ رب العالمین کی ذات. اللہ کی ذات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رضا وہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ تو جہت سے منزہ ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ایک اور ان کی گستاخی یہودیوں کی. ہاں جی، ابن آدم نے کیا کرتا ہے، مجھے جھٹلایا، جبکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے. مجھے گالیاں دیتا ہے جبکہ اس کا یہ حق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں قادر نہیں ہوں دوبارہ زندہ کرنے پر، تو یہ بھی مجھے گالیاں دیتا ہے. قبر میں سے حشر کے لیے نکالنے والے میں نہ ہوں، تو یہ جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو یہ مجھے گویا کہ کیا کہتا ہے، گالی دیتا ہے.
حالانکہ میں تو اس سے پاک ہوں، اپنے لیے کسی کو بیٹا بنانے سے میں پاک ہوں کہ اپنے لیے کسی کو بیوی بنا لو یا کسی کو اپنے لیے اولاد ٹھہراؤ. تو فرمایا وقالو، کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے. یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے ہیں. سبحانہ، اس کی شان اس سے بالا و برتر ہے، پاک ہے، منزہ ہے، اولاد کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، لم یلد ولم یولد، بل لہ ما فی السماوات، بلکہ اس کے لیے تو وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور سارے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی اوبیڈینس بنے ہوئے ہیں. کل لہ قانتون، سارے کے سارے اس کے تابع ہیں. قانتون کا مطلب ہے اس کے تابع اور مطیع ہے. بدیع السماوات، وہ آسمانوں کا مبتدع السماوات والارض، موجد ہے، ایجاد کرنے والے ہیں، نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں. اس کی کوئی چیز، کوئی مثال، کوئی تشبیہ، کوئی چیز موجود نہیں تھی اور اللہ نے اس کو موجود کر دیا ہے، آسمانوں اور زمین کو. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اس لیے کہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وقال الذين لا يعلمون، اور کہہ دیا ان لوگوں نے کہ جو نہیں جانتے ہیں. وقال الذين، یا کہتے ہیں وہ لوگ، لا يعلمون، جو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں ہیں، لولا يكلمنا اللہ، کیوں اللہ ہم سے ہم کلام نہیں ہوتا، او تأتینا آیا، یا ہمیں آیت اور نشانی نہیں لے کے دیتا. کیوں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ ہم سے براہ راست کلام کرے، ہم کلام ہو جائے اور بات کر لیں. اور آپ ہی ابن خزیمہ نے عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سے کہو کہ ہم لوگوں سے کلام کریں تاکہ ہم آپ کے بات کو مان لیں اور سن لیں اور آپ پر ایمان لائیں. تو یہ آیت نازل ہوئی، لولا یکلمنا اللہ. وہ کہتے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور بات کرتے ہیں کہ کیوں ہم سے بات نہیں کرتا اللہ. او تأتینا آیا، یا آپ کوئی نشانی لے آئے. کیا مطلب؟ ان کی ذہنیتیں جو ہے نا، یہ منکرین جو ہیں ایک جیسی ذہنیتیں ہیں اور ایک اس طرح کے سوالات اور تقاضے مطالبے کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کیوں تو نہیں لاتا ہمیں ایک نشانی اور معجزہ، یعنی وہ نشانی تو بہت تھی، وہ نشانی جو ہم مانگتے ہیں، جس کا تقاضا ہم کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ کے نبی اس پر پریشان نہ ہو. اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح، ان کی باتوں کی طرح، ان کے مطالبوں کی طرح اس سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل باہم مشابہ ہیں. تشابہت، مشابہ ہیں، قلوبہم، ان کے دل باہم ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ان کی ذہنیتیں اور سوچ کے محور ایک جیسے ہیں. جس طرح اس سے پہلے جو کافر تھے اور جو سوالات وہ کرتے تھے اور جو تقاضے کرتے تھے، مطالبے کرتے تھے، اسی طرح کے یہ لوگ بھی ہیں. یہ مشرکین اور کفار جو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی اس قسم کے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں اور آپ سے تقاضے کرتے ہیں اور مطالبے کرتے ہیں اور معجزات مانگتے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم تو بہت خوب واضح کر چکے ہیں، نمایاں کر چکے ہیں معجزات اور نشانیاں، لیکن ان لوگوں کے لیے لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں. تو یقین رکھنے والوں کے لیے تو نشانیاں بہت ساری موجود ہیں، وہ سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو پھر بات وہ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. سو آپ کیا نہ کریں، یعنی دین حق آپ کو دے دیا ہے، ہاں جی، اور آپ خوشخبری دینے والے ہیں جنتوں کے اور انعامات کے، ابد انعامات کے، نذیرا، ڈرانے والے ہیں جہنم سے اور ان کے عذابوں سے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں. اللہ کے نبی اتنے غمزدہ نہ ہو کہ یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ گھل رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلکا کر رہے ہیں. نہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ اپنا کام ضرور کیجئے گا، لیکن ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوتے، راضی اور خوش نہیں ہیں، آپ سے خوش نہیں ہو سکتے یہود، وَلَا النَّصَارَىٰ، اور نہ نصارہ. یہ یہود اور نصارہ آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے ہیں، راضی نہیں رکھ سکتے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے دین اور ان کے طریقے اور ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں. جو طریقہ وہ دینا چاہتے ہیں، جو مذہب اور جو دین وہ تم کو دینا چاہتے ہیں، جب تک تم لوگ یہود اور نصارہ کے دین کی پیروی نہیں کرو گے، ان کے راستے پر نہیں چل پڑو گے، یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یہ راضی نہیں ہو سکتے. اب ہمارے سادہ لوگ مسلمان ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑے وہ کہتے ہیں یار بس خیر ہے نا، اتنا زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے، اتنے کٹر بھی نہیں بن سکتے، تھوڑا بہت خیر ہے اگر ہم نے کچھ گزارا کریں گے.
تو اللہ فرماتے کہ لن ترضى عنك اليهود، یہ یہودی اور یہ عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں. کب تک؟ حتی تتبع ملت، یہاں تک کہ تم سر تا پا پورے کے پورے ان کے ملت، ان کے طریقے طور طریقوں اور ان کے رنگ ڈنگ کو نہ اپناؤ. اللہ اقبال نے جس کا شکوہ کیا ہے کہ تم وضع میں تو یہود اور نصارہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدی، وہی حقیقی ہدایت ہے، وہی ٹھیک رستہ ہے. دین اللہ هو الدین، اللہ کا جو دیا ہوا دین ہے وہی دین ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اللہ کے نبی اگر آپ پیروی کریں گے ان کے خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس علم آ چکا ہے، علم وحی آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے نبی اگرچہ آپ نبی ہے لیکن آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا کوئی بھی گارڈین، کوئی ولی سرپرست، ولا نصیر، اور نہ کوئی ہیلپر اور مددگار نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، اولئک، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلون حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. جن کو کتاب دی گئی ہے، ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس طرح اس کتاب کے پڑھنے کا حق ہے. اس میں اشارہ ہے کن لوگوں کو؟ یہودیوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. عبداللہ ابن سلام ہو گئے، ابن سوریہ ہو گئے، ابن یامین وغیرہ ہو گئے، جو منصف مزاج تھے، اگرچہ یہودی تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے تھے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ومن یکفر بہ، جو اس کتاب سے انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یہ لوزر ہے، یہ نقصان اور گھاٹا پانے والے لوگ ہیں. فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گھاٹا پانے والے ہیں. اللہ تعالی قرآن کریم کی ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہود کے طور طریقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کی جو آفاقی دین ہے اس کے طور طریقوں کو اپنانے کی اور معاشرے کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا